امیر معاویہ کی وفات کے وقت امام حسین مدینے میں موجود تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ والی مدینہ نے جب ان ہستیوں کو بلا کر جب یزید کا پیغام سنایا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر مدینے کو چھوڑ دیا اور مکہ چلے آئے۔ مکہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے تو کوفہ والوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، وہ دین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کے فسق و فجور کو اگر نہ روکا گیا تو دین اسلام کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اپنی پوری معاونت کا یقین دلاتے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خطوط امام حسین رضی اللہ عنہ کو موصول ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی کوفہ والے آپ کے بھائی اور والد گرامی کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، ان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اب تے یہ پایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کو پرکھے اور لوگوں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لے اور حالات اور تمام صورتحال سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو آگاہ کرے۔ امام مسلم کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر پناہ لی۔ بیعت شروع ہوئی تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، فوراً تشریف لے آئے۔ امام اپنی 72 اصحاب کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئی۔ امام کوفہ کے لیے روانہ ہوئی تو ادھر کوفہ کے حالات اچانک تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا والی مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے کوفیوں کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت توڑی تو میں کوڑے اور تلوار سے کام لوں گا۔ کوفیوں نے پینترا بدلنا شروع کیا اور بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران امام مسلم اکیلے رہ گئے اور جاسوسوں کے سبب گرفتار ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کا سر کاٹ کر دارالعمارت سے نیچے پھینک دیا۔ امام حسین کوفے کی جانب عازم سفر ہوئے تو رستے میں پرزدق شاعر ملا۔ یہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کوفیوں نے عقیل سے کی گئی آپ کی بیعت توڑ دی ہے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفی وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ۔ امام نے اصحاب سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کے قرابت داروں نے کہا کہ ہم عقیل کا قصاص لیں گے۔ امام کا قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے حر بن یزید نے امام کا راستہ روکا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے 4,000 کی مزید کمک دے کر عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کے خطوط کے وہ تیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حسین رضی اللہ عنہ کی 3 شرائط بیان کی تو عبید اللہ بن زیاد بھی مطمئن ہوا کہ
کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ شمر ذی الجوشن جو اس وقت دربار میں موجود تھا، اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ کیا آپ حسین رضی اللہ عنہ کو دوبارہ مہلت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ باری طاقت اور جمعیت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائے؟ اگر آج امام حسین رضی اللہ عنہ کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کی ان الفاظ نے عبید اللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹھے مارتا ہے اور وہاں سے حسین رضی اللہ عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا۔ فوج فرات کے کنارے موجود ہے۔ حسین پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یہ فوج میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر چراغ کو گل کر دو، اور اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ۔ 10 محرم کی صبح ہور نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ امام نے دشمن کی فوج کے سامنے خطبہ دیا، بیت کے مناقب بیان کیے، پھر اپنے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی۔ فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور کے نواسے اور بطول و علی کے بیٹے ہیں، تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خطوط کے تیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے، لیکن کیا کہیں کہ بدبختی و لعنت فوج یزید کا مقدر ہو چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی۔ فوج کے عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا، پہلا تیر چلانے والا اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اطہار میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اون و محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کی امام علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین بن علی کی آئی۔
حسین بن علی کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا، آؤ 3 دن کی بھوکے اور پیاسی کی جنگ دیکھو، علی کے پرزن کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر گھر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر یکبارگی حسین پر حملہ کر دو۔ میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی سنان ابن انس نے یہ کام سر انجام دیا۔ بعد از قتل کی حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا اور لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری اور کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ یزید بن ارقم صحابی رسول جو اس موقع پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا، او بدبخت، چھڑی ہٹا لے۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینترا بدلا اور کہنے لگا، خدا غارت کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی جلدی میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔